السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ فارم 47 کی دلدلی زمین پر پاؤں رکھے یہ نظام اپنے اتحادیوں کی لڑائی کا شکار ہے۔ کیا یہ لڑائیاں اصلی اور واقعی ہیں یا پھر یہ مصنوعی لڑائیاں ہیں جس کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ کول، کیلکولیٹڈ اور کنٹرول لڑائیوں کے ہیں؟ اگرچہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان یہ جو تنازع ہے یہ اپنی شدت اور حدت میں کچھ اثرات پیدا کر رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو واک آؤٹ پیپلز پارٹی نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں کیا ہے وہ سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ کہاں پیپلز پارٹی یہ کہا کرتی تھی کہ ہم حکومت گرا دیں گے، کہاں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم اس نظام کے ضامن ہیں، کہاں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ موجودہ جو بندوبست ہے وہ ان کے ناتواں کندھوں پر ہے، اور کہاں یہ بات کی جاتی تھی کہ یہ جو بندوبست ہے یہ سیاسی سطح پر جس ایک ضامن کے ہاتھوں میں ہے وہ آصف علی زرداری ہے، اور کہاں اب صورت یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے پیپلز پارٹی جس طرح عرض گزار ہے، جس طرح دستے طلب دراز کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی معافی دلا دو کہ جس کے نتیجے میں ہماری تھوڑی سی فیس سیونگ ہو جائے۔ کیا فرق واقع ہو چکا ہے ماضی کی پیپلز پارٹی اور حال کی پیپلز پارٹی کے درمیان تقابل کرتے ہوئے؟ موجودہ پیپلز پارٹی جو دراصل اپنی کرپشن کے باعث اس بندوبست میں انتہائی مجبور، لاچار اور عاجز ہے، اور بنیادی طور پر کسی بھی بڑے ایشو پر پیپلز پارٹی اب کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہ گئی ہے، اسے بھی اسی طرح ہانکا جا رہا ہے جس طرح کہ مسلم لیگ نون کو ہانکا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ بات تو درست تھی کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اپنے ترجمان شرجیل میمن کے ذریعے جب پنجاب حکومت کو متوجہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہہ رہی ہے کہ پانی ہمارا ہے، پیسہ ہمارا ہے، تو دراصل شرجیل میمن نے اس کا جواب دیتے ہوئے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ نہ پانی تمہارا ہے اور نہ پیسہ تمہارا ہے، تمہاری صرف حکومت ہے، اور وہ بھی کسی اور کے بدولت ہے۔ اور شرجیل میمن نے پھر ذرا آگے جا کر یہ کہا کہ یہ ہماری بدولت ہے، یہ وہ جملہ ہے جو نہ پیپلز پارٹی بول سکتی ہے پی ایم ایل این کے بارے میں، اور نہ پی ایم ایل این کچھ کہہ سکتی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، اس لیے کہ یہ جو موجودہ بندوبست ہے یہ نہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے اور نہ پی ایم ایل این کی وجہ سے ہے، یہ بنیادی طور پر جن صورت گروں نے تشکیل دیا ہے، جن بازیگروں نے تشکیل دیا ہے، ان کے ہی ہاتھوں کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی اور تالاب کی مچھلی ہے۔ یہ نظام دراصل انہی کی ایما پر قائم ہے اور انہی کی جنبش ابرو سے ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے۔ اس میں نہ پی ایم ایل این حکومت برقرار رکھنے کی حیل ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی اس حکومت کو بچائے رکھنے کی حیل ہے۔ دونوں کے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اس حکومت سے اپنی مرضی سے علیحدہ ہو جائے، جیسا کہ پیپلز پارٹی کے اندر ان دنوں یہ معاملہ زیر غور ہے اور مختلف آپشنز پر غور ہو رہا ہے، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مرحلہ وار اس حکومت سے نکل جائے۔ پیپلز پارٹی یہ تو بالکل نہیں چاہتی کہ یہ حکومت گر جائے، یا پیپلز پارٹی کو بھی یہ موضوع نہیں ہے کہ اس حکومت کو گرا دیا جائے، مگر پیپلز پارٹی میں یہ سخت بھی نہیں ہے، یہ ہمت بھی نہیں ہے، یہ جرأت بھی نہیں ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کی مرضی کے خلاف اس حکومت کو ذرا بھی کمزور کرنے کی کوئی کوشش کرے۔ اس کا اشارہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو موجودہ حکومت کے وزیر اعظم کو دیکھیں، اتنے دنوں سے یہ تنازع ہم دیکھ رہے ہیں، لڑائی ہے کہ جو جاری ہے، اور پی ایم ایل این اور ان کے رہنما زوما پیپلز پارٹی کے خلاف مستقل گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ ادھر پیپلز پارٹی بھی جوابی طور پر بڑھ بڑھ کے وار کر رہی ہے۔ مگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اگر اس لڑائی کو پرے کا اہمیت دیتے، ذرا بھی اہمیت دیتے، معمولی بھی اہمیت دے رہے ہوتے، یا انہیں اندازہ ہوتا کہ اس حکومت کو اس لڑائی سے کوئی معمولی بھی خطرہ ہے، تو وہ بیرون ملک مختلف دورے نہ کر رہے ہوتے، مختلف دوروں میں جگمگا نہ رہے ہوتے، گونج گرج نہ رہے ہوتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس نظام کے ضامن ہیں وہی اس نظام کے محافظ ہے، جنہوں نے یہ نظام تشکیل دیا ہے وہی اس نظام کے اتحادیوں کو سنبھالنے کی بھی ذمہ داری رکھتا ہے۔ اس مرحلے پر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دراصل یہ لڑائی کنٹرولڈ ہے اور کیلکولیٹڈ ہے،
وہ کچھ اتنا غلط نہیں سوچ رہے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کے درون خانہ حلقوں میں جو کچھ اس وقت زیر غور ہے ان میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی مرحلہ وار اس حکومت سے نکل جائے۔ اس میں ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جو دونوں صوبوں کے گورنرز ہیں وہ پہلے مرحلے پر استعفیٰ دیں۔ ایک آپشن یہ بھی زیر غور ہے کہ مستقل طور پر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے اور اس حکومت کو گرنے نہ دے۔ اور تیسری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد میں ایوان صدر جانے سے گریز کرے، یعنی پیپلز پارٹی کے مختلف حلقوں میں مختلف جو تجاویز زیر غور ہے ان میں یہ ساری تجاویز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ظاہر ہے مستقل طور پر پیپلز پارٹی PMLN کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو روزانہ ہی یہ خطاب فرماتی ہے اس میں پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا رہی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور مریم نواز صاحبہ یہ گفتگو بند کر دیں۔ ابھی ان کا جو مطالبہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ نون لیگ کی قیادت معافی مانگے، مگر چونکہ مریم نواز صاحبہ نے 2 روز پیشتر اپنی ایک تقریر میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ کوئی معافی نہیں مانگے گی، اور ان کے اس گفتگو کے بعد یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گی، تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک انا کا مسئلہ بھی بن رہا ہے۔ مگر جو لوگ اس کھیل کی اندرون خانہ تہداریوں کو سمجھ رہے ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دراصل ایک متعین کھیل کا حصہ ہے، ایک طے شدہ کھیل کا حصہ ہے۔ اب یہ کھیل کیا ہو سکتا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ مختلف قومی سیاست کا منظرنامہ دیکھیں تو مختلف جو انتظامی مناصب ہیں ان میں قائد حزب اختلاف کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ PTI جن مراحل سے دوچار ہے ان میں ممکن ہے کہ ان انتظامی مناصب کے حوالے سے کوئی بڑا اتفاق نہ ہو سکے۔ تو ایک منظرنامہ یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف کا منصب پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر پیپلز پارٹی کے حوالے قائد حزب اختلاف کا منصب کرنا ہے تو وہ چونکہ اس حکومت کے اتحاد میں شامل ہے اور ایک اتحادی حکومت سمجھی جاتی ہے تو اسے ایک اپوزیشن کی شکل و صورت بھی دینی ہوگی۔ چنانچہ ایک حلقے کا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی جو اپوزیشن کی چھوی ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے اپوزیشن کا ایک امیج بنانا مقصود ہے اس پورے کھیل میں۔ اگر آپ اپوزیشن کے اس کردار میں پیپلز پارٹی کو دیکھنا چاہیں تو اور بھی اس منظرنامے کے 1-2 پہلو ہیں جو اسے تقویت دیتے ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر مخصوص حلقوں میں کیا جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم وہ ترمیم ہے کہ جس پر پیپلز پارٹی کے حلقوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ابھی نہری تنازع سے ابھری ہے اور حالیہ دنوں میں جو پنجاب کے ساتھ سب سے بڑا تنازع ان کا ہوا ہے وہ نہروں کے حوالے سے تھا، تو سندھ میں یہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے اور اس میں جو ایک احتجاج برپا ہوا اس نے خود پیپلز پارٹی کے لیے بقا کا مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی خود اس مسئلے سے بہت ہی مشکل سے نکل پائی ہے اور ابھی تک سندھ کے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے میں جو نہریں قائم کی جا رہی تھی اس معاملے میں بنیادی طور پر وفاق کے ساتھ ایک شراکت دار تھی، مگر شدید اختلاف کے باعث انہیں اپنا راستہ الگ کرنا پڑا۔ اس معاملے میں پیپلز پارٹی پر خود انتظامی حلقوں سے بھی ایک دباؤ ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ کہیں خود ہی ناکام نہ بنایا ہو، یعنی یہ ایک نظریہ موجود ہے کہ پیپلز پارٹی جو انتہائی دباؤ میں تھی انہوں نے خود اس احتجاج کو ایک خاص سطح پر تقویت دے کر دراصل اپنے لیے بچنے کا ایک راستہ پیدا کیا تھا۔ بہرحال وہ معاملہ جو بھی ہو ماضی کا حصہ بن چکا ہے، مگر پنجاب اور سندھ کے درمیان جو یہ تنازع ہے اس تنازع کے دوران ہی یہ احساس تقویت پا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اب ایک کسی بڑے آئینی ترمیم کے کھیل کا حصہ نہ بن سکے، اور جس طرح وہ وہاں کوئی سسٹم کے لوگوں کو، نظام کے رکھوالوں کو کوئی سہولت کاری کا کام نہیں دے سکے، آگے بھی نہ دے سکے، تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی سے ہی کیوں نہ اپوزیشن کا کردار لیا جائے اور یوں PTI سے جان چھڑا لی جائے، PTI کی نشستوں کو محدود کر دیا جائے، جیسا کہ مختلف فیصلوں میں پیپلز پارٹی کی نشستیں چھینی بھی جا رہی ہے، تو کیوں نہ پیپلز پارٹی کی کچھ نشستیں کم کر دی جائے۔ بہرحال اس معاملے میں ایک بڑی دقت یہ ہے
ہے کہ وفاقی حکومت 8 ووٹوں کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ 8 ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے دیے ہے، تو ظاہر ہے کہ ان 8 ووٹوں کا خلا دور کرنا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ کہ مختلف قسم کے بلز ہیں جو آئندہ دنوں میں منظور کیے جانے ہیں اور جس میں بھی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی، اس میں بھی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ کافی پیچیدہ ان معنوں میں ہو رہا ہے کہ اس بندوبست کے رکھوالوں نے جو فارم 47 کی حکومت تخلیق کی ہے اس میں وہ اگر کسی ایک گتھی کو سلجھاتے ہیں تو دوسری الجھن پیدا ہو جاتی ہے، اس الجھن کو سلجھاتے ہیں تو ایک تیسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ سارے معاملات ایک دوسرے سے نتھی ہوتے ہیں اور پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی ان پیچیدگیوں کے درمیان یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ضرورت نظام کو ہے اور وہ انہیں شاید حکومت میں ہی رکھنا چاہیں۔ چنانچہ ایک طرف اپوزیشن کے رول کو بھی وہ لپک کر دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ حلقے، اور پیپلز پارٹی کے ہی کچھ حلقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت سے کسی بھی صورت میں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ حکومت سے نکلنے کی صورت میں سندھ میں بھی ان کی حکومت بے پناہ پیچیدگیوں کی شکار ہو جائے گی اور ایک ایسا دباؤ ان پر آئے گا کہ جس میں یہ جو کرپشن کی ایک گرم بازاری ہے اور سندھ میں جو ایک اسموتھ اور ہموار معاملہ چل رہا ہے، جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اپنا کھیل کھیلتے ہیں، وہ شاید رک جائے۔ تو یہ 2 حلقوں کی کشاکش پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، ایک اپوزیشن کی طرف دیکھتی ہے اور ایک حکومت کو ہر صورت میں باقی رکھتے ہوئے حکومت کا حصہ بنائے رکھنے پر مصر ہے۔ اسی آپشن کے حوالے سے جو ماجرا ہے وہ طاقتور حلقوں میں بھی منقسم آرا کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ موجودہ جو بندوبست ہے، اس کے جو رکھوالے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے 2 مختلف آرا میں تقسیم ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے اپوزیشن کے اس کردار کو بھی چھین لیا جائے، یعنی جو بتدریج پی ٹی آئی کو محدود سے محدود تر کرتے جا رہے ہیں، طاقت کے ذریعے، مختلف قسم کی سیاستوں کے ذریعے، خود پی ٹی آئی کے اندر نقب لگا کر مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے جس طرح وہ پی ٹی آئی کو کمزور اور ناتواں کر رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی کو کھدیڑ دیا جائے، پوری پی ٹی آئی کو اکھاڑ دیا جائے اور پوری پی ٹی آئی کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے کہ نظام میں ان کی اہمیت ہی باقی نہ رہے۔ یہ طبقہ جو طاقتور ترین طبقہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ طبقہ جو اب تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حمایت سے پی ٹی آئی کو کونے سے اور کنارے سے لگانے میں جتا ہوا ہے، یہ طبقہ اس رائے پر ابھی بھی قائم ہے اور یہی وہ رائے ہے کہ جو اس وقت غالب رائے ہے۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کو آہستہ آہستہ جس طرح غیر متعلق کیا جا رہا ہے، یہ عمل سست رفتاری سے یا تیز رفتاری سے بقدر ضرورت باقی رکھا جائے، اسی طرح کیا جائے اور پی ٹی آئی کے اندر سے وہ پی ٹی آئی جو بنیادی طور پر موجود بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلتی بھی ہے، اس کو طاقت دیتے ہوئے بنیادی طور پر اپوزیشن کے کردار میں انہیں برقرار رکھا جائے اور ان کے اپوزیشن کے کردار کو کچھ طاقت اور قوت بھی فراہم کی جائے تاکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ایک بیلنس آف پاور بھی رہے، ایک فائن بیلنسنگ بھی رہے، اور یہ جو رول ہے پی ٹی آئی کا، یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو جو اپنے صورت گروں سے کبھی کبھی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ فیصلوں میں رد و قد کرتے ہیں، وہ اس کے بھی قابل نہ رہ جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ خوف ہی ہے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اتحاد میں رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو قوت فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے یہ اگرچہ کمزور طبقہ ہے مگر یہ رائے بھی کوئی کم اہمیت کے حامل نہیں سمجھی جا رہی۔ اس رائے کی طرف کسی بھی وقت سسٹم کا وزن جا سکتا ہے اور یہ رائے موجود ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لڑائی کے موجودہ منظرنامے میں مخصوص لوگوں کے درمیان گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے۔ کیا واقعی پیپلز پارٹی کو حزب اختلاف کا کردار دے دیا جائے گا یا
پیپلز پارٹی اسی موجودہ بندوبست کا حصہ رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت جو تنازع ہے اس کی شدت اور حدت میں لوگوں کے درمیان گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو اس تنازع کے حوالے سے کراچی طلب کر لیا ہے۔ آج کی جو 2 خبریں ہیں اس میں ایک خبر یہ بھی ہے، یعنی ایک طرف تو پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ ہے، اور دوسری جو خبر ہے اس خاص منظرنامے کے حوالے سے وہ یہ کہ آصف علی زرداری صاحب نے محسن نقوی کو کراچی طلب کر لیا ہے۔ آصف زرداری پچھلے دنوں خاموشی سے دبئی چلے گئے تھے، اور دبئی میں انہوں نے رہتے ہوئے سندھ حکومت کے اہم ترین وزراء کو طلب کیا، جن میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے گہری مشاورت کی ہے، اور کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو پورا ان کا متبادل سسٹم ہے سندھ کا، اس کے کچھ معاملات ہیں اس کو بھی وہاں زیر بحث لایا گیا ہے، اور نئی وزارتوں کے حوالے سے جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں کچھ نئے اہداف کا تعین بھی کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی اس پر بھی غور کیا گیا ہے کہ پی ایم ایل این سے تعلق کی نوعیت کو کیا رکھا جائے، اور اس پر بھی غور کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت میں رہا جائے یا نہیں، وفاقی حکومت کا حصہ رہا جائے یا نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کو کوئی اشارہ ملتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ خود سے اپنی مشاورت کی بنیاد پر کر سکے، 1 یا 2 دنوں میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جا رہا ہے، جس میں سارے معاملات رکھے جائیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی موجودہ بندوبست سے نکلے گی تو دراصل اس کے پیچھے یہی منظرنامہ ہوگا کہ حزب اختلاف کا کردار بھی اپنے اتحادیوں کے حوالے کیا جائے۔ اس صورت میں پی ٹی آئی کو سیاسی سطح پر انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ کھیل ان لوگوں کے لیے دلچسپ طور پر کافی زیادہ عجیب و غریب ہو جائے گا جو اب تک عمران خان سے بے وفائی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے وہ کھیل کھیل رہے تھے جو طاقتور حلقوں کو پسند تھا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اگر یہ معاملات طے کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ اتحادی حکومت کے طور پر آئندہ دنوں میں بھی برقرار رکھا جائے گا، اور جو ترامیم کا معاملہ ہے یا بلز کا معاملہ ہے اس پر ایک تفہیم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے گی۔ یہاں صدر زرداری کی طرف سے جو محسن نقوی کو کراچی طلب کیا گیا ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑائی میں صلح کا جو معاملہ ہے وہ 2 جماعتوں کے درمیان نہیں ہے، کیونکہ محسن نقوی نہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اس حکومت کے مضبوط ترین وزیر ہیں اور وزیر داخلہ ہیں۔ آصف علی زرداری پی ایم ایل این کے ساتھ جھگڑے کو نمٹانے کے لیے پی ایم ایل این یا کسی رہنما کو بلانے کے بجائے یا ان کے پاس جانے کے بجائے محسن نقوی کو طلب کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تنازع حل ہونا کہاں پر ہیں، اور اس تنازع کی جو حدیں ہیں وہ کہاں سے طے ہوتی ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔